اللہ 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 وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اس سے پہلے جمعے میں طلاق کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے اور مضمون ادھورا رہ گیا تھا، اور یہ بات آئی تھی کہ انشاءاللہ پھر آنے والے جمعے میں اس کو مکمل کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ تھا، بلکہ خلاصے کا خلاصہ یہ تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں، ایک طلاق حسن اور ایک احسن اور ایک بدعی۔ احسن معنی سب سے اچھی طلاق تو یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق دے کر کے فارغ ہو جائے، وہ خود عدت گزرنے کے بعد آزاد ہو جائے گی، جہاں چاہے گی وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہ ایسے طہر میں طلاق ہو جس میں بیوی سے ملاقات نہ ہوئی، صحبت نہ ہوئی۔ اور طلاق سنی، سنت اس کو بولتے ہیں، یعنی وہ طلاق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا کہ اس طرح بھی دی جاتی ہے، اس کا نام سنت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نے خود عملی طور پر بھی طلاق دی ہو، بلکہ اس کا طریقہ بتایا کہ 3 مہینے یا 3 طہر، جو تقریباً 3 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے، اس میں ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے اور اس میں صحبت بھی نہ ہو، اور اس طرح 3 طلاق کے بعد عورت علیحدہ ہو جائے گی۔ ایک اور طلاق بدعی کہلاتی ہے، جو غلط طریقہ ہے۔ وہ یہ کہ 3 طلاق ایک وقت میں دے دینا، یا 2 طلاقیں ایک ہی وقت میں دے دینا، ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں وہ بیوی سے ملاقات کر چکا ہو، حالت حیض میں طلاق دینا، اور بھی کئی شکلیں ہیں جو شریعت نے منع کیا ہے، لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کو منع کیا ہے کہ ایسا طلاق دینا گناہ کی بات ہے اور غلط طریقہ ہے۔ یہ بات بھی آئی تھی کہ طلاق سے پہلے کے جو شریعت نے طریقے اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ خود فہمائش کرے، خود سے کام نہ چلے، تو دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں اور آپس میں طے کریں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ طلاق کا ایک ڈھانچہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دنیا میں بڑا اعتراض ہو رہا ہے مسلمانوں پر کہ صاحب طلاق مردوں کو اختیار دیا گیا، اور اس طرح دنیا میں گویا سب سے زیادہ طلاقیں مسلمانوں میں ہوتی ہیں۔ تو اب ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ وضاحت کریں گے کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ ممکن ہے بھی یا نہیں، اور دوسرے یہ کہ دنیا میں اور مذاہب کے اندر اور ملکوں میں طلاق کا کیا ریشیو ہے۔ عام طور سے جو دنیا میں قوانین رائج ہیں ان میں 5 طریقے ملتے ہیں۔ یا تو یہ کہ میاں بیوی دونوں کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے، یا یہ کہ صرف مرد کو دیا جائے، یا یہ کہ صرف بیوی کو دیا جائے، یا یہ کہ کسی تھرڈ پرسن کو، مثال کے طور پر عدالت کو، کورٹ کو اس کا اختیار دے دیا جائے، اور 5ویں شکل یہ ہے کہ کورٹ اور عدالت کے ساتھ ساتھ شوہر کو بھی اختیار دے دیا جائے۔ یہ ویسے 5 شکلیں ہوئی، لیکن بنیادی طور پر 3 ہی شکلیں بنتی ہیں، یا عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے، یا مرد کو، اور یا عدالت کو، کسی تھرڈ پرسن کو۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک یا ہو جہاں پر صرف عورتوں کو پورا اختیار دیا جائے، کیونکہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، جلدی جذبات میں آ جاتی ہیں، غصہ بھی جلدی آتا ہے ان کو، غصہ ختم بھی جلدی ہوتا ہے، اور اسی جذباتی اور ایموشنل ہونے کی وجہ سے ہی وہ بچے کی تربیت بھی اچھی طرح کرتی ہیں۔ ورنہ اگر مرد کے بس میں ہو تو اگر بار بار بچہ رات میں روئے، دودھ مانگے، یا اس کے پاخانہ پیشاب کا مسئلہ ہو، تو کہیں غصے میں کبھی کوئی تھپڑ اور تماچا اس بچے کو مار دے کہ اس کی موت ہی ہو جائے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورتوں میں، میاں بیوی میں جھگڑا اس بنیاد پر ہو جاتا ہے کہ تم بچے کی تم نے پٹائی کیوں کی۔ یعنی اگر ماں پٹائی کر دے تو باپ ناراض ہوتا ہے کہ تم نے کیوں مارا، تو یہ بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ بھی طلاق کی نوبت آ جاتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس کو جھیل رہی ہے، اس کو برداشت کر رہی ہے۔ اگر اس کا تھوڑا سا بھی حصہ باپ کو دے دیا جائے کہ اچھا مہینے 2 مہینے ذرا تم ہی پال کر کے دکھاؤ، تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس کو موتی کی گھاٹ اتار دے۔ غصے میں کوئی ایسا تماچا چھوٹے بچے کو مار دے، دھکا دے دے، پٹخ دے کہ وہ جان ہی سے چلا جائے۔ تو اس لیے عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، محبت کا عنصر ان کے اندر زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بچے کی تربیت بھی اچھے انداز میں کرتی ہیں۔ تو بہت ممکن تھا کہ اس غصے کی وجہ سے وہ طلاق کا فیصلہ کر لیں۔ اس لیے غالباً کسی دنیا میں کسی ملک نے خالی عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ایک اور شکل یہ تھی کہ عدالت کو اس کا اختیار دیا جاتا۔ عدالت کو اختیار دینے میں یہ دقت اور پریشانی ہے کہ اول تو یہ کیس کون لڑے گا، وہاں بار بار عدالت کے چکر لگانا یہ ابھی عورت کے بس کا کام نہیں ہے۔
عدالت میں پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور مرد کمانے والا ہوتا ہے، عورتیں کماتی نہیں، تو اس اعتبار سے بھی اس کو زحمت اور دقت ہوگی۔ گھر سے باہر نکلنا، کبھی عدالتیں دور ہوتی ہیں تو گھر سے باہر نکلنا، پھر واپس آنا، پیسے خرچ کرنا، خطرات اس میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے یہ بھی مشکل ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی میاں بیوی میں ایسے عیوب ہوتے ہیں کہ اس عدالت میں اس عیب کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ میاں شوہر پر کوئی عیب لگائے کہ یہ انین ہے، یہ نامرد ہے، یا اس میں یہ خامیاں ہیں، یا اس میں یہ کوتاہیاں ہیں، یہ گندا رہتا ہے، منہ سے بدبو آتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو کورٹ میں جہاں جج بھی ہے، وکیل بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، پبلک بھی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی چیزوں کو سننا پسند نہیں کرے گا۔ اور اگر شوہر عورت پر اعتراض کرے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ پھوہڑ ہے، اور یہ کمی، اور یہ کمی، اور یہ کمی، بہت سی ایسی کمیاں ہوتی ہیں کہ میاں بیوی عدالت تو دور کی بات، وہ اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرنا پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیوی کی یہ کمیاں یا ہمارے شوہر کی یہ کمیاں ہمارے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو جائیں، تو چاہے مرد ہو یا عورت، ویسے ایسی خامیاں ہوتی ہیں جسمانی اعتبار سے یا دوسرے اعتبار سے، لیکن اگر کورٹ کو اور عدالت کو اختیار دیا جائے گا تو وہ تحقیق کرے گا، اور پھر وہ برائیاں، وہ عیوب جن پر ستاری اور پردہ ڈالنے کا حکم ہے، وہ عدالت کے سامنے نمایاں ہوں گے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی انسان اسے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک واقعہ ہے مستقبل قریب کا، بلکہ مستقبل کے ماضی قریب کا، کہ میاں بیوی میں کوئی اس طرح کا لین دین کا جھگڑا ہوا، اختلاف ہے، بیوی نے کچھ مطالبات کیے، تو جج نے یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم مدعیہ ہو، تم اپنا منہ کھولو، کم سے کم بیوی تو دیکھیں کہ جو ہماری مدعیہ ہے واقعی وہ وہی ہے یا کوئی دوسری عورت حجاب میں آ گئی ہے۔ بس جج کا اتنا کہنا تھا کہ شوہر نے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے واسطے میں اس کے سارے مطالبات ماننے کو تیار ہوں، اس کا عدالت میں اس کا چہرہ نہ کھلوایا جائے، اس کے جائز ناجائز جو بھی مطالبے ہوں گے میں پورا کر دوں گا، کیونکہ اس عدالت میں میری بیوی کا پوری پبلک منہ دیکھے تو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ تو جب منہ دیکھنے میں یہ حال ہے، ایک باغیرت انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا، تو وہاں اگر اس طرح ایک دوسرے کی خامیاں اور عیوب بیان کیے جائیں اور عدالت تحقیق کرے تو یہ کیسے مناسب ہوگا؟ اس لیے ظاہر بات ہے کہ اختیار مرد کو ہی دینا زیادہ مناسب ہے۔ یہاں ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ واہ صاحب اسلام کے اندر تو عجیب تماشا ہے کہ عورت آدمی کو اختیار دیا گیا، اب وہ دے تو نہ دے تو بیچاری عورت پھنسی ہوئی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ شریعت کو ایک دن کے لیے یا ایک قوم، ایک ملک کے لیے، وہ قیامت تک کے لیے شریعت نے اس کے بھی انتظامات کیے کہ اگر کوئی شوہر طلاق نہیں دیتا، اس کے دو طریقے، یا تو وہ عورت شرعی عدالت میں یا کہیں پر بھی جا کر کے فسخ کا دعویٰ کرے کہ یہ شرائط، یہ خامیاں ہیں اور یہ وجوہات ہیں، ان وجوہ سے یہ خرچہ نہیں دیتا ہے، شراب زیادہ پیتا ہے، مارتا زیادہ ہے، یہ کمی جو واقعی جینوین اس کی غلطیاں ہیں، تو قاضی یا شرعی عدالت اسے تحقیق کر کے اس کے نکاح کو فسخ کر دے گی، نکاح کو ختم کر دے گی، شوہر چاہے یا نہ چاہے۔ تو اب یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ صاحب شریعت میں عورت کے ہاتھ پر کاٹ دیے گئے ہیں، صاحب شریعت کو مرد کو تو اختیار دے گیا، عورت کو تو کوئی اختیار ہی نہیں۔ عورت کا یہ اختیار شریعت نے پھر قاضی کے حوالے یا پنچایت کے یا عدالت کے حوالے کر دیا گیا کہ وہ تحقیق کر کے اس کے نکاح کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ نکاح کے وقت میں یا جھگڑے کے وقت میں تفویض طلاق کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ تفویض طلاق اسی وقت لکھا لیا جائے۔ حالانکہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ نکاح کے وقت میں وہ ساری چیزیں بھی طے ہوں، لیکن بہت سی جگہوں پر اگر یہ خطرات ہوتے ہیں تو نکاح کے وقت میں وہ لکھا لیا جاتا ہے کہ اگر شوہر نے پٹائی کی، یا شوہر نے نفقہ نہیں دیا، یا شوہر نے شراب پیا، تو خود عورت یا عورت کا باپ یا عورت کا بھائی یا عورت کا کوئی ذمہ دار یہ اختیار رکھتا ہے شوہر کے دیے ہوئے اختیار سے کہ وہ طلاق واقع کر لے۔ کبھی کبھی جھگڑے کے بعد اس کی نوبت آتی ہے، بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اب مسالت بیٹھی، تو شوہر کو پابند کیا جاتا ہے کہ اب بیوی اسی وقت رخصت ہوگی جبکہ تم تفویض طلاق کرو۔ وہاں پر شوہر خود لکھ کر کے یہ دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کی پٹائی کی، یا میں نے خرچہ نہیں دیا، یا میں گھر سے فرار ہو گیا، بھاگ گیا، یا میں نے شراب پی، یا میں نے یہ کیا، تو میں فلاں کو اختیار دیتا ہوں، اس بیوی کو اختیار دیتا ہوں کہ یہ اپنے اوپر ایسی طلاق واقع کر لے، 1 2 یا جو بھی بائنا، یا اسی طریقے سے میں اس کے باپ کو اختیار دیتا ہوں، یا اس کے بھائی کو اختیار دیتا ہوں، یا محلے کا جو سمجھدار آدمی اس کو اختیار دیتا ہوں، یا کسی مسجد یا کسی مدرسے کے ذمہ دار کو اختیار دیتا ہوں کہ اگر میری یہ شرارتیں ہوں تو میں ان کو اختیار دیتا ہوں وہ تحقیق کر کے اور پورے معاملے کا جائزہ لے کر کے وہ میری طرف سے طلاق واقع کر دیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب تو کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوتا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ عورت کیونکہ ناقص العقل، یعنی بہت سی چیزوں میں اس کے اندر سوجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے، جذباتی ہوتی، اس لیے شریعت نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ گھر اجڑے۔ یہاں پر اسلام پر کہیں پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ صاحب شوہر کو اختیار دیا گیا، بیوی کو اختیار نہیں ہے۔ ہاں بلا شبہ بیوی کو اختیار نہیں ہے، لیکن اس بیوی کا اختیار یا تو قاضی کے تھرو ہوگا، یا پنچایت کے ذریعے سے ہوگا، یا تفویض طلاق کے ذریعے سے ہوگا، جس میں کوئی اسلام پر یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ صاحب عورت کو اس طرح بالکل باندھ دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی اختیار ہی نہیں رہ گیا۔ اب آئیے ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ کیا
اسلامی حکومت یا مسلمانوں میں طلاق کا ریشیو زیادہ ہے یا دوسرے ملکوں میں دوسری مذاہب کے اندر، اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ یہ جو ایک ہوا ہے کہ اسلام میں طلاق 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 طلاق، ایسا نہیں، یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت حال سے آگاہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ ایک سروے ہے جس میں دنیا کے اعتبار سے جو سروے کیا گیا وہ یہ کہ جاپان میں جو طلاق کا ریشیو ہے وہ 60% کے قریب، یعنی 100 میں 60، 100 شادیوں میں 60 شادیوں میں طلاق ہو جاتی ہے، 40 بچی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جرمن میں تقریباً 39 ہے، برطانیہ میں 42.6 ہے، روس میں 43، ہم آگے پوائنٹ چھوڑ رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بیلجیم میں 44، ڈنمارک میں 44، امریکہ میں 54% تقریباً، اس سے زیادہ سویڈن میں 54، بیلالاس میں، یہ پوری تفصیل نہیں کیا، خالی یہ یورپین کنٹریز یا جہاں کی تہذیب کے لوگ دہائی دیتے ہیں کہ بڑی اچھی تہذیب ہے، وہ ذرا سے ایک آپ کے سامنے خاکہ ہے۔ ناروے 40%، فرانس 48، نیدرلینڈ 38، ہنگری 37، اسی طرح اور بھی ممالک ہیں۔ یہ دنیا کے اعتبار سے طلاق کا ریشیو ہے جس میں کوئی عرب کنٹری اتفاق سے اس میں نہیں ہے، یہ جو طلاق کا ریشیو اتنا زیادہ۔ اسی طریقے سے جو ابھی ہندوستان کا سروے ہوا ہے، آپ جانے دیجیے دوسرے ملکوں کو، ہندوستان کا جو سروے ہوا ہے اس میں مسلمانوں میں جو طلاق کا ریشیو ہے وہ 0.41، یعنی 100 میں آدھے سے کم، 1% بھی نہیں، 50% تو بہت، وہاں تو 60%، یعنی 100 میں 60 عورتوں کو طلاق ہے، اور یہاں کیا ہے 200 میں بلکہ 250 میں ایک عورت کو طلاق۔ یہ جو ہندوستانی آنکڑے، حالانکہ یہ بھی آنکڑا اور کم ہوگا، اس کی ایک وجہ ہے، لیکن اس تفسیر کا موقع نہیں ہے کہ یہ آنکڑا اور کم ہو جائے، لیکن اگر مانا بھی جائے تو وہاں طلاق کا ریشیو کتنا ہے، 100 میں 60 عورتوں کی طلاق، اور ہندوستان میں مسلمانوں میں 250 میں ایک عورت کو طلاق۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریشیو کتنا کم ہو جاتا ہے۔ اور ہندوؤں میں یہ 0.47، یعنی 6% ہندوؤں میں طلاق کا ریشیو زیادہ ہے، حالانکہ وہاں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی، دونوں اپنے اپنے راستے ارادہ کر لیتے ہیں، اگر آپ اس کو بھی جوڑ دیں تو وہ ریشیو اور بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے تعدد ازدواج، زیادہ شادی، پولیگیمی کے بارے میں مسلمانوں میں ایک بھائی بہت زیادہ شادیاں ہوتی ہیں، دنیا میں سب سے کم 2 شادی کرنے والے مسلمان ہیں۔ آپ دوسرے ملکوں میں جانے دیجیے، ہندوستان کی جو صورتحال ہے وہ 2.9% مسلمان شادی زیادہ 2 کرتے ہیں، اور ہندوؤں میں یہ جسٹ ڈبل، تقریباً 4.9% یہ مسلمان غیر مسلموں میں طلاق کا ریشیو ہوتا ہے۔ اب ایک آپ کو اور ایک کوٹیشن ہے اور اقتباس ہم آپ کو خود انہی کے زبانی پڑھ کے سنائے دیتے ہیں، جس سے معلوم ہوگا کہ اسلامی تہذیب اور غیروں کی تہذیب میں کتنا فرق ہے، اور وہ تہذیبیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے۔ ایک شخص ہے KD شرما، جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مغربی تہذیب و تمدن کے تعلق سے لکھتے رہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ میں طلاق و تفریق نے شادی کی وہ مٹی پلید کی ہے اور اس کے ایسے نتائج پیدا ہوئے جس کی کوئی مثال جدید تاریخ میں نہیں ملتی۔ ہر چوتھی شادی طلاق پر ختم ہوتی ہے، حالانکہ یہاں کی آبادی دنیا کی آبادی کا صرف 6% ہے۔ یہ آپ کے سامنے جو آنکڑے پیتی ہے یہ کسی مسلمان کی ریسرچ نہیں ہے، بلکہ وہی کی ریسرچ ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی طلاق کا ریشیو یا مسلمانوں میں جو ازدواجی جھگڑے ہوتے ہیں وہ سب سے کم مسلمانوں کے اندر ہے۔ یہ آپ کے سامنے 2 ہفتوں میں، پہلے سے پہلے جو ہفتہ تھا اور اس میں ہلکا سا آپ کو خاکہ دیا گیا کہ طلاق کس طرح دینا چاہیے، اور اسلام پر کسی بھی اعتبار سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا اسلامی مسائل پر، کہ صاحب عورت کو اختیار نہیں دیا گیا، خالی مردوں کو اختیار کی۔ ہم نے سارے طریقے آپ کو بتائے کہ جو کیا کیا شکلیں اس میں نکل سکتی ہیں، اور عورت کو اختیار دینے میں کیا کیا دقتیں ہیں، عدالت کو اختیار دینے میں کیا کیا دقتیں ہیں، اور کیا کیا اس میں بدنامیاں ہیں، بعد میں دوسری شادی میں کیا پرابلمس آ سکتی ہیں، وہ سارے آپ کے سامنے آنکڑے دیے گئے۔ اخیر میں صرف ایک بات اور آپ سے کہنا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے اس طرح کے مسائل میں پہلی فرصت میں تو یہ کہ مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طریقے سے آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، بھائی GST کیا ہوتا ہے، ٹیکس کیا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو آدمی سمجھتا ہی ہے، بہت ڈیپلی میں نہ جائے لیکن موٹے موٹے قانون وہ تجارت کے سمجھتا ہے کہ نفع اور نقصان کیسے ہوتا ہے، کیسے کمایا جاتا ہے، کیا آمد ہوتی ہے، کیا انٹری ہوتی ہے، کیا بہی کھاتا ہوتا ہے، اتنا تو ہر آدمی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا حساب کتاب کوئی CA کر رہا ہو، کوئی دوسرا بندہ، لیکن کچھ نہ کچھ وہ بھی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ حج کرنے جاتے ہیں تو اس کی بھی ٹریننگ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ بھی مسائل سیکھ لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ بھی آپ سال میں جو مالدار ہے وہ بھی علماء سے پوچھ لیتے ہیں، روزے کے مسائل بھی پوچھ لیتے ہیں، نماز آپ پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کہیں نہ کہیں پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ شادی سے پہلے بچے یہ نہیں پوچھتے کہ آگے ہمارے آنے والی زندگی میں کیا کیا دقتیں آ سکتی ہیں اور ہم کس طرح اس سے نمٹے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شادی سے پہلے جو جوڑا شادی کرنے والا ہے، کم سے کم خاص طور سے لڑکا ہو، وہ آ کر کے کسی عالم سے ساری چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ آگے آنے والی زندگی میں ہمیں کیا دقتیں آ سکتی ہیں اور کس طریقے سے ان دقتوں کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ لڑکا لڑکی دونوں یا جو بھی ہو، اس کا بھی کوئی نہ کوئی بچوں کے اندر اہتمام ہونا چاہیے۔ دوسری اور آخری بات یہ کہ اگر کبھی اس طرح کے اختلافات ہو جائیں تو ہمیں اپنی شناخت، اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑنا، ہمیں یہ مسائل اپنے مسلم پرسنل اللہ میں حل کروانے، ہمیں دنیا کی عدالتوں میں پریشان اور رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے بڑی اہم بات ہے یہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک جو ایک اصولی کتاب ہے، کلیات کی کتاب، موٹے موٹے اصول دیے گئے. جو اصول کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں عام طور سے جزیات کا ذکر نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ذکر نہیں کیا جاتا. موٹے موٹے مسائل ہیں یا اصول ذکر کیا جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، زمانہ بدلتا رہتا ہے. اس اعتبار سے ان اصول کو انطباق دے دیا جاتا ہے، منطبق کر دیا جاتا ہے کہ بھائی پہلے یہ مطلب تھا تو یہ مطلب ہے، تو یہ مطلب ہے، تو یہ سور حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن خود قرآن نے ایک اصول دے دیا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف، کہ اگر کوئی آدمی مرنے لگے، موت کی بنائے، تو بھائی وہ پھر حرام مال بھی کھا سکتا ہے، حرام چیز بھی کھا سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان بچانا فرض ہے. یہ قرآن نے ایک اصول دے دیا. اس اصول کی بنیاد پر ہر زمانے میں مسائل کا استعمال ہوتا رہتا ہے. تجارت کا آپ دیکھیں، تجارت کی بہت تفصیل آپ کو نہیں ملے گی. بس یہ کہ بھائی جب تم لین دین کیا کرو تو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو تاکہ جھگڑے نہ ہو. اور مراد اس سے کہ جو اہم لین دین، یہ نہیں کہ 10 روپے کی سبزی لی تو وہ بھی آپ وہی کھاتا چلانے لگے. مراد یہ کہ جو کاروباری معاملات ہوتے ہیں، قرض کے معاملات، اس میں لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو تاکہ بعد میں اختلافات نہ ہو. جو بڑی بڑی ڈیل آپ کی ہوتی ہے، موٹی موٹی باتیں بیان کی. لیکن جب معاشرت کا مسئلہ آیا ہے تو قرآن نے جزیات بیان کی ہیں. تمہارا نکاح کیسے ہونا چاہیے، کس سے ہونا چاہیے، مہر کیا ہونا چاہیے، عدت کتنی ہو، طلاق کی عدت کتنی ہو، وفات کی عدت کتنی ہو، عورت اگر پریگننٹ ہے، حمل سے، ایام سے، وہ تو اس کی عدت کتنی ہو، پیٹ سے نہیں ہے تو اس کی عدت کتنی ہو. اسی طریقے سے تمہارے گھر میں آنے کا کیا معاملہ ہو، جانے کا کیا معاملہ ہو، کس ٹائم کوئی خارجی بندہ آ سکتا ہے، کس وقت نہیں آ سکتا، کھٹکھٹا کیا ہے، بغیر کھٹکھٹا کیا ہے، کہاں تم کھانا کھا سکتے ہو. یہ سارے کی ساری جزیات قرآن نے بیان کر دی. تمہارا پردہ کتنا ہونا چاہیے، پردہ تمہارا سر سے ہو، گھوڑنی ہو، گھونگھٹ ہو، جوان ہو تو کتنا پردہ ہو، بوڑھی ہو تو کتنا پردہ ہو، اپنوں سے کتنا ہے، غیروں سے کتنا ہے، باپ سے کتنا ہے، شوہر سے کتنا ہے، بیٹے سے کتنا ہے. ساری کی ساری جزیات قرآن نے بیان کر دی. یہ بلا وجہ نہیں بیان کی، کیونکہ جو قرآن کلیات اور اصول کی کتاب ہے اس میں جزئی چیزیں بیان نہیں کی جاتی. لیکن قرآن نے اس لیے بیان کیا کہ یہ سب پہچان اور علامتیں، اور انسان کی شناخت پہچان سے ہوتی ہے. آج اگر کسی پولیس والے کی وردی چھین لی جائے، وہ سڑک میں دوڑے کہ میں پولیس ہوں، میں پولیس ہوں، کوئی ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ وردی نہیں اس کے پاس. اسی طریقے سے دنیا یہ چاہتی ہے کہ اسلام سے، مسلمانوں سے یہ ان کی شناخت اور پہچان کو کھینچ لیا جائے. یہی آج بھی ہو رہا ہے. یکساں سول کوڈ کے جو مسائل ہیں، یونیفارم والے جو مسائل چل رہے ہیں، وہ یہی ہے. ان کو آپ کی تعداد سے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ 20 کروڑ کے بجائے 80 کروڑ ہو جائیں، حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن بس ایسا گھل مل جائے کہ آپ کی شناخت مسلمانی نظر نہ آئے. یہ اصل پرابلم. آپ کی نمازوں سے کسی کو دقت نہیں ہے، آپ کے تہجد تسبیح سے کسی کو دقت نہیں ہے، آپ کے روزے سے کسی کو دقت نہیں ہے، حج اور زکات سے کسی کو دقت نہیں. دقت ہے کہ آپ مسلمان نظر نہ آئے. اسی کی ساری تدبیریں ہو رہی ہیں. آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں سے، ان کا خود اس ملک کے اندر کہ مسلمانوں کی شناخت کو چھین لیا جائے. ان کو 20 کروڑ اس سے کوئی پرابلم نہیں، 20 کی وجہ 80 کروڑ ہو جائیں اور زیادہ بڑھ جائیں، لیکن اپنی شناخت کو کھو دیں. اور قرآن نے اسی چیز پر ہائی لائٹ کیا کہ تمہاری شناخت باقی رہنا چاہیے. وردی چھننے کے بعد وہ شناخت لاکھ چیخے کہ میں پولیس ہوں، پولیس ہوں، پولیس ہوں، میں فوجی ہوں، فوجی، کوئی نہیں جانے گا کہ کیا ہے وہ، کیونکہ اس کے پاس وردی نہیں ہے. اس لیے اسلام کی ایک وردی، اسلام اگر جنازہ جاتا ہے راستے میں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان کا جنازہ ہے کہ کافر کا جنازہ ہے. اگر نکاح ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمان کا نکاح ہو رہا ہے، کافر کا نکاح ہو رہا ہے. یہ اسلام نے کچھ چیزوں کو دیا ہے ہماری شناخت، ان شناختوں کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر شناخت کھو گئی تو پھر ہمارے اسلام اور مسلمان بھی آگے آنے والی نسل میں نہیں ہوگا. اس شناخت کو بچانے کی ضرورت ہے. اب آج شادی کے تعلق سے آپ دیکھ لیں کہ بہت سی شادیاں ایسی ہوتی ہیں، شناخت الحمدللہ باقی، مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، ایجاب و قبول ہے، گواہ سب پتہ ہوتا ہے. لیکن بہت مرتبہ ایسا نکاح ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان کا نکاح ہے کہ کافر کا نکاح ہے. راستے میں سب دولہا صاحب اوڑے ہوئے جا رہے ہیں، گھوڑے میں پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اس پیچھے کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ عورتیں پیدل چل رہی ہیں، کچھ لڑکے جھوم رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ دیکھ کر کے آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ کچھ نہیں پتہ چلے گا. ممکن ہے کہ کچھ لوگ ٹوپی ووپی لگائیں تو آپ کو اندازہ لگ جائے، ورنہ ایسی جگہ پر لوگ ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لیتے ہیں ہمارے شرم کی. لیکن اس شادی کو دیکھ کر کے آپ یہ نہیں اندازہ لگا پائیں گے کہ یہ مسلمان کی شادی ہے یا کافر کی شادی ہے. اسلام نے یہی پر بند لگایا کہ تمہاری شناخت باقی رہنا چاہیے. اگر کسی جگہ پر ولیمہ ہو رہا ہے یا مثال کے طور پر لڑکی کی بارات آ رہی ہے، اب آپ وہاں پر دیکھیں شریعت نے حد بندی کی ہے کہ مرد اور عورت کا ایک ساتھ اختلاط نہ ہو، مرد الگ ہو، عورتیں الگ ہو. آپ دیکھ کر کے پتہ لگا لیں گے کہ ہاں یہ مسلمان کی شادی. لیکن اگر وہاں اختلاط ہو جائے، اختلاط مراد ایک ساتھ کھانے لگے، پتہ ہی نہ چلے، تو آپ کی شناختوں کو ختم کر دیا گیا. اب ہم یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں اپنی شناختوں کو ختم کر رہے ہیں. شادی میں ختم ہے یا نہیں ہے، ہمارے ولیمے میں ختم ہو رہی ہے یا نہیں، منگنی میں ختم ہو رہی ہے یا نہیں. یہ چیزیں جو قرآن نے ایک ایک جزیات کو بیان کر دیا. آپ کو حیرت ہے پردے کے تعلق سے قرآن نے کتنی وضاحت کی. آپ سورہ نور کو پڑھ دیکھیے، وہاں دیکھیے کہ تم کس طرح آؤ، کھٹکھٹا کے آؤ، اور کن کن گھروں میں کھانا کھا سکتے ہو، کن کے سامنے کتنا پردہ کر سکتے ہو، بوڑھی ہو تو کیا ہو، بوڑھی نہیں ہے تو کیا ہو، شوہر کا کتنا، باپ کا کتنا، بچے کا کتنا، پوری تفصیل بیان کی قرآن نے اسی لیے تاکہ تمہاری شناخت اس پر واضح ہو جائے. تو اگر تمام زندگی میں ہماری شناخت ہو، چاہے شادی ہو، چاہے جنازہ ہو، چاہے اگر شناخت باقی ہے تو ہمارا اسلام باقی رہے گا. آپ جنازہ دیکھ کر کے اندازہ لگا لیتے کہ نہیں کہ مسلمان کا جنازہ ہے، وہاں تو بھی کم سے کم کچھ احترام باقی ہے یا خوف خدا باقی ہے. ورنہ کیا بھائی کہ کل جنازہ بھی ڈھول کے ساتھ جانے لگے. جیسے شادیوں میں ہمارا شادی میں کوئی تصور تھا جو آج کل ہو رہا ہے، آتش بازی، پورا دولہا صاحب تپے ہوئے ہیں، 40 ٹمپریچر میں بھی اندر برا حال ہے، لیکن سہرا بھی ڈالے ہوئے ہیں،
وہ پیچھے پٹاخے بھی ہے, کوئی ڈانس بھی لڑکے کر رہے ہیں, کوئی پیچھے عورتیں بھی پردہ بے پردہ صاحب چلی جا رہی ہیں کہ آپ اگر دیکھیں تو آپ کو ذہن گھوم جائے گا کہ یار مسلم فیملی یا غیر مسلم شادی. آپ کبھی کبھی سفر کریں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ مسلم فیملی ہے یا. اسی طریقے سے ناموں کی بھی شناخت ہوتی ہے, نام بھی مسلمان. کبھی ہمارے تامل ناڈو کا سفر تھا, بہت دیر ہم لوگ پریشان رہے کہ یہ فیملی چلی کہ مسلم کے غیر مسلم. جب انہوں نے بچوں کے نام لیا تب سمجھ میں آیا کہ یہ مسلم فیملی. ورنہ جوان لڑکیاں جوان لڑکے ایک دوسرے کی گود میں سر رکھ کر کے ایک دوسرے کو مساج کر رہے ہیں, یہ مسلم فیملی کا حال ہے. کیسے معلوم ہوگا یہ؟ تو اسلام نے ایک شناخت ہمیں دی ہے. تو اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے. ہمارے لیے جو بھی اختلاف ہمارا ہو, وہ چاہے ہمارا کاروباری اختلاف ہو, جائیداد کا اختلاف ہو, شادیوں کا اختلاف ہو, خدا کے واسطے آپ علماء کے پاس جائیں. وہ رشوت نہیں کھاتے. آپ یقین مانیے کوئی بھی فتوے کی رشوت نہیں لیتا. یہ عدالت میں لمبی عدالتوں میں رشوتیں چلتی ہیں. آپ کسی عالم کے بارے میں, کسی فتوے کے بارے میں آپ دعویٰ کر دیں, کسی نے کوئی رشوت نہیں لیتا. آپ یہاں پر جائیں, آپ کو شریعت کا مسئلہ بیان کیا جائے تو اس کو آپ مان لیجیے. شریعت کا مسئلہ ماننے میں ہمیشہ جیت ہے, وہاں ہار نہیں ہوتی. اور عدالتوں کے مسئلے کو بہرحال وہ عدالتیں جانے. تو اس لیے ہمیں اپنی شناخت اور پہچان باقی رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو طلاق کے حوالے سے آپ کے سامنے 2 ہفتے میں گفتگو ہوئی, ہم طلاق کے طریقے کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد اپنے نوجوانوں میں بیان کریں. سیکھنے سے کوئی طلاق نہیں پڑ جاتی, لیکن مسئلہ تو معلوم ہونا چاہیے. اسی طریقے سے جب اختلافات ہو جائیں تو ان اختلاف کو بھی کیسے حل کرانا ہے, اگر اس طرح انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آنکڑے اور ریشیو پیش کیے, آج بھی دنیا میں سب سے کم طلاقیں اور سب سے کم جھگڑے مسلمانوں میں ازدواجی اور فیملی لائف کے تعلق سے. انشاءاللہ اور کم جھگڑے ہوں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت کے جو نزاکتیں ہیں, شریعت نے جو ہمیں پہچان دی ہے, ہر اعتبار سے اس پہچان کو اڈاپٹ کرنے کی اور اپنے اندر سمانے کی دعا بھی کریں, اور اللہ سے اس کی استعداد مانگیں, کوشش بھی کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.